وہ چیزیں جو نماز کے لیے ضروری ہے اور نماز کے باہر کی ہے، یعنی شرائط، نماز کے شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے قبلے کی طرف رخ کرنا۔ قرآن کریم کے اندر رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك، کہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، کہ بار بار آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہیں، تو ہم آپ کا چہرہ پھیر دیں گے یا آپ کا قبلہ مقرر کر دیں گے اس قبلے کو جس پر آپ راضی ہیں۔ تو آپ اپنا چہرہ پھیر دیجئے، اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لیں۔ ایسے ہی مسلمانوں کو حکم دیا کہ حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، کہ جہاں بھی رہو وہاں نماز پڑھنا ہو تو اپنا چہرہ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر لو۔ تو اس آیت سے ایک تو کعبے کا قبلہ ہونا ثابت ہوتا ہے اور دوسرے قبلے کا ضروری ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، ویسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے لیے قبلہ ضروری ہے، قبلہ شرط ہے۔ قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نماز نہیں ہوگی، قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اب وہ شخص جو عین کعبہ کو، کعبہ کی بلڈنگ کو دیکھ رہا ہو، اس کے لیے قبلہ تو عین کعبہ ہے، کعبہ کی بلڈنگ، کعبہ کی عمارت وہ قبلہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے ہر گوشے میں دعا کی، پھر وہاں سے نکلے اور نکل کر پھر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور ارشاد فرمایا ہذہ القبلہ، کعبہ کی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہذہ القبلہ، کہ یہ قبلہ ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص جو قبلے کو دیکھ رہا ہو، قبلہ جس کی آنکھوں کے کعبے کو دیکھ رہا ہو، اس کے لیے قبلہ کعبے کی بلڈنگ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کعبے کی بلڈنگ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اب ایسا شخص کسی سمت کی طرف رخ نہیں کر سکتا، ایسا شخص مشرق مغرب شمال جنوب کسی سمت کی طرف رخ نہیں کر سکتا، اس کے لیے عین کعبہ، کعبے کی بلڈنگ ہی قبلہ ہے۔ مسجد حرام میں اگر کسی شخص نے اس طریقے سے نماز پڑھی کہ کعبہ اس کے سامنے نہیں ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مسجد حرام کے اندر اگر کسی شخص نے اس طریقے سے نماز پڑھی کہ کعبہ اس کی آنکھوں کے سامنے یا اس کے چہرے کے سامنے نہیں آیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایسا شخص جو قبلے کی طرف جو کعبے کو دیکھ رہا ہو اس کا قبلہ عین کعبہ ہے، لیکن وہ شخص جس سے کعبہ اوجھل ہو، وہ شخص جس سے کعبہ اوجھل ہے، اس کے لیے قبلہ کعبے کی سمت ہے، اس کے لیے قبلہ کعبے کی سمت ہے۔ مثلا وہ لوگ جو مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف رہتے ہیں، مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف رہتے ہیں، جیسے ہم لوگ، ہمارے لیے قبلہ مغرب ہے، مغرب کی سمت ہے، ویسٹ ہے۔ اور جو لوگ مکہ مکرمہ سے مغرب کی طرف رہتے ہیں، جیسے موراکو وغیرہ کے لوگ، ان کے لیے قبلہ مشرق ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم لوگ جو ہے مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں تو ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ مغرب کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے ہوں گے۔ خود مدینہ والوں کا قبلہ شمالاً جنوباً ہے، مدینہ والوں کا قبلہ مشرق اور مغرب کی طرف نہیں ہے، شمالاً جنوباً ہے۔ ایک حدیث مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے تو قضاء حاجت کرتے ہوئے، بیت الخلاء یا پیشاب کرتے ہوئے اپنا چہرہ یا اپنی پشت کعبے کی طرف نہ کرو، قبلے کی طرف نہ کرو، لیکن مشرق مغرب کی طرف رخ کر لو۔ یہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
اہل مدینہ کے لیے تھا، اور مدینہ سے قبلہ جنوب یا شمال کی طرف ہے، مدینہ سے قبلہ جنوباً شمالاً ہے، تو قبلہ ہمارا قبلہ وہ سمت ہے جس سمت میں کعبہ ہے، ہمارا قبلہ وہ سمت ہے جس سمت میں کعبہ ہے۔ ہم سے کعبہ چونکہ ویسٹ کے سائڈ پڑتا ہے، مغرب کی طرف پڑتا ہے، تو ہم مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جو لوگ مدینہ مکہ مکرمہ سے شمال کی طرف رہتے ہیں ان کے لیے قبلہ جنوب کی طرف ہوگا، جو لوگ جنوب کی طرف رہتے ہیں ان کے لیے قبلہ شمال کی طرف ہوگا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ صرف مغرب کی سمت نہیں ہے۔ آپ کعبہ جائیں، اللہ ہم سب کو لے جائیں، آپ وہاں جا کر دیکھیں گے کہ چاروں طرف رخ کر کعبے کی بلڈنگ کے چاروں طرف لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو پتہ چلا ہمارا قبلہ کعبہ ہے نہ کہ سمت۔ پھر ہم مشرق مغرب کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کعبہ اس طرف ہے، اس وجہ سے رخ کرتے ہیں۔ اب کعبے کی سمت قبلہ ہے، اس کی کیا دلیل؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے ارشاد فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ یہ اہل مدینہ کے لیے ارشاد فرمایا، مشرق سے مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ اب کتنا قبلے کی سمت سے پھر جانا، اس کو یہ مانا جائے گا کہ اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہے۔ جتنا پھر جانے سے سائڈ چینج ہو جاتی ہو، سمت تبدیل ہو جاتی ہو، جتنا پھر جانے سے، جتنا گھوم جانے سے سمت تبدیل ہو جاتی، تو پھر اگر اس طریقے سے نماز پڑھ لی تو پھر کعبے کی طرف گویا رخ نہیں کیا، اور وہ 45 ڈگری 45 ڈگری تک، یعنی 22 ڈگری ادھر سیدھی طرف، 22 ڈگری الٹی طرف، اتنا ہم اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے مان لیجیے ادھر مغرب ہے تو 22 ڈگری لیفٹ سائڈ اور 22 ڈگری رائٹ سائڈ، اتنا ادھر ادھر ہوگا۔ اگر نماز پڑھ لیں جان کر بھی تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اتنا اگر ہم ادھر ادھر گھوم کر 22 ڈگری ادھر 22 ڈگری ادھر گھوم کر نماز پڑھ لیں تقریباً تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ سمت چینج نہیں ہوتی، سمت تبدیل نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جن کی نظروں سے کعبہ اوجھل ہو سمت کو قبلہ قرار دیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جن کی نظروں سے کعبہ اوجھل ہو ان کے لیے سمت قبلہ ہے، اور سمت جب تک سمت رہے گی، ہمارے لیے مغرب جب تک مغرب رہے گا، ہم گھومتے جائے تو ایک وقت آئے گا، ایک حد ایسی آئیں گی کہ جب مغرب ختم ہو جائے گی کوئی دوسری سمت آ جائیں گی، تو جب اتنا گھوم جائے کہ سمت چینج ہو جائے تو گویا ہمارا منہ قبلے کی طرف نہیں رہا۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ جن لوگوں کی نظروں سے کعبہ اوجھل ہے ان کے لیے قبلہ عین کعبہ نہیں ہے، ان کے لیے قبلہ کعبے کی سمت ہے۔ جن لوگوں کی نظروں سے کعبہ اوجھل ہے ان لوگوں کے لیے قبلہ کعبے کی سمت ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل مدینہ کے لیے کہ ما بین المشرق والمغرب قبلہ، کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ جب تک ان کے لیے جنوب جب تک چینج نہیں ہوتا، مشرق کی سمت یا جنوب جب تک مغرب کی طرف نہیں ہو جاتا، مغرب کی سمت سے چینج نہیں ہو جاتا، تب تک ان کے لیے قبلہ تھا۔ تو ہمارے لیے جب تک مغرب باقی ہے، مغرب کی سمت باقی ہے، ویسٹ سائڈ باقی ہے، تب تک ہم قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی ہلکا پھلکا ادھر ادھر ہو جانے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ اس صورت میں جب کہ ہم کو سمت کا پتہ ہو۔ اگر ہم سفر میں ہیں اور ایسے مقام پر ہیں کہ ہم کو کعبے کی سمت اور کعبے کا رخ ہی پتہ نہیں کہ کس طرف قبلہ ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو شریعت اس وقت کہتی ہے کہ آپ غور و فکر کرو، تحری کرو۔ اگر کوئی شخص وہاں پر ایسا ہو جو آپ کو سمت بتا سکتا ہو، رخ بتا سکتا ہو، تو اس سے پوچھ لو۔ ایسا کوئی نہیں ہے تو آپ غور و فکر کرو، خود سورج کی پوزیشن وغیرہ سے اس بات کی تحقیق کر لو کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، اور جس طرف آپ کا زیادہ دھیان جائے ادھر ہو سکتا اس طرف کو رخ کر کے نماز پڑھ لو۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم سفر میں تھے، تاریک رات تھی، اندھیری رات تھی، اور قبلے کی سمت مشتبہ ہو گئی، پتہ ہی نہیں چل رہا قبلہ کس طرف ہے۔ تو ہر صحابی نے اپنی تحری کی سمت انہوں نے غور و فکر کیا، اور جس کا دھیان جس طرف زیادہ گیا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی اور نشان لگا دیا۔ رات میں نماز پڑھی اور نشان لگا دیا کہ ہم نے اس طرف کو نماز پڑھی۔ صبح کو جب اٹھے تو پتہ چلا کہ غلط سمت میں نماز پڑھ لی تھی، جب سورج نکلا تو پتہ چلا کہ غلط سمت میں نماز پڑھ لی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر چیز پیش کیا کرتے تھے،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سارا واقعہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ پڑھی, اللہ کا قرآن, اللہ کا کلام تلاوت فرمایا کہ اللہ نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرف بھی تم رخ کرو گے ادھر اللہ کی ذات ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر بھی تم رخ کرو گے, قرآن کریم کی آیت ہے کہ جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر اللہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا قد اجزأت صلاتکم, تمہاری نماز کافی ہو گئی. اور ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا. تو اس بات کی علامت ہے کہ اگر کعبہ مشتبہ ہو جائے, کعبے کی سمت مشتبہ ہو جائے کہ کعبہ کس طرف ہے, تو انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے. تحری, اس کو غور و فکر کو تحری بولتے ہیں, تحری کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص ایسا ہو جو سمت بتا سکتا ہو, رخ بتا سکتا ہو, تو اس سے پوچھنا چاہیے. اگر کوئی ایسا نہ ہو تو آج کل بہت سے جدید آلات ہیں, موبائل وغیرہ کے ذریعے سے بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ سمت کس طرف ہے. پہلے قطب نما آیا کرتے تھے, اب موبائل نے جو ہے اس کی جگہ لے لی, اس کے ذریعے سے بھی ہم پتہ چلوا سکتے ہیں کہ سمت کس طرف ہے. تو اس کے ذریعے سے ہم معلوم کریں. یہ اس صورت میں ہے جب کوئی بتانے والا, قابل اعتماد بتانے والا نہ ہو, تو پھر آلات کے ذریعے سے مدد لیں اور قبلے کے رخ معلوم کر کے نماز پڑھ لیں. اگر کسی طریقے سے بھی کوئی بتانے والا یا موبائل بھی نہیں ہے, قطب نما بھی نہیں ہے, کوئی آدمی بھی نہیں ہے, تو غور و فکر کریں, سورج کی پوزیشن کو دیکھیں. اگر وہ بھی نہیں ہے ویسے غور و فکر کر لیں, جس طرف زیادہ دھیان جا رہا ہے اس طرف کو رک کر کے نماز پڑھ لیں. اگر قبلہ پتہ بھی ہے, قبلہ کی سمت پتہ بھی ہے, لیکن کوئی ایسی کیفیت پیش آ گئی کہ ہم قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتے کسی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے, تو جس طرف ہمارا رخ ہے وہی ہمارا قبلہ ہے. جس طرف کو ہمارا رخ ہے وہی ہمارا قبلہ ہے. صلاۃ الخوف, اس قرآن کریم کے اندر بھی صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے, احادیث کے اندر بھی صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے. تو صلاۃ الخوف میں قبلہ وہ ہوتا ہے جس سمت رخ کرنے کی طاقت ہو. صلاۃ الخوف میں مثلا ہم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں, ہم کو خطرہ ہے کہ اگر ہم اپنا رخ تبدیل کریں گے تو دشمن حملہ کر دے گا, تو اس صورت میں آپ ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ لیں. یہ کعبے کی طرف رخ کرنا, کعبے کی سمت پتہ ہونے کے بعد اس وقت ضروری ہے جبکہ کوئی رکاوٹ نہ ہو. اگر کوئی رکاوٹ ہو, جیسے دشمن وغیرہ ہو یا درندے وغیرہ کا خطرہ ہو, درندے وغیرہ کا حملہ کرنے کا خطرہ ہو, ہم کو اگر خطرہ ہو کہ اگر ہم جو ہے قبلے کی طرف رخ کریں گے ہم پر حملہ ہو جائے گا, یا کوئی کسی تکلیف سے ہم دوچار ہو جائیں گے, تو جس طرف رخ کرنے کی ہمیں طاقت ہے اس طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ اس صورت میں ہے جبکہ خوف اور خطرہ ہو. اب ایک ایسی کیفیت, ایسی حالت کہ ہم سفر کے اندر ہیں, سفر میں سواری پر سوار ہیں اور ہم کو نفل نماز یا سنت نماز پڑھنی ہے, تو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم قبلے کی طرف رخ کریں. دو تین شرطیں جمع ہو جائے تو قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں. ایک یہ کہ سفر میں ہو, سواری پر سوار ہو, سفر میں ہو, سواری پر سوار ہو, اور نماز نفل یا سنت ہو. سنت نماز بھی نفل ہی ہوتی ہے. سنت نفل نماز ہو تو اس صورت میں پھر ہم جو ہے جس طرف سواری کا رخ ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ایسے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, صحیح ترین روایت میں ثابت ہے. بہت سارے لوگ غلط فہمی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ سفر میں سنت چھوڑنا سنت ہے. یہ غلط بات ہے. سفر میں سنت چھوڑنا سنت نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت پڑھنا ثابت ہے. ہاں یہ اور ہے کہ سفر میں سنت پڑھنے کے اندر بہت ساری سہولت اور رخصت مل جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سنت پڑھا کرتے تھے, سواری پر سوار ہو کر پڑھا کرتے تھے. ہاں تھوڑی بہت سہولت یہ مل جاتی تھی اگر ہم سفر میں سنت پڑھ رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, تو قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے, کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے. سواری پر بیٹھے بیٹھے اطمینان سے ہم سنت و نفل پڑھ سکتے ہیں. البتہ فرض پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہوگا. البتہ فرض پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہوگا. اگر قبلے کی طرف رخ کرنے پر کوئی رکاوٹ نہ ہو, قبلے کی طرف رخ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, ہم نماز پڑھ رہے قبلے کی طرف رخ کر کے سواری پر سوار, مثلا ٹرین کے اندر ٹرین گھوم گئی اور ہم کو گھومنے کا علم ہو گیا, یہ کسی نے بتا دیے, تو ہم دورانی نماز گھوم جائیں. اگر ہم ٹرین کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور قبلے کی طرف رخ کر کے پھر ٹرین گھوم گئی اور گھومنے کا ہمیں علم ہو گیا, یا کسی نے ہم کو بتا دیا کہ ٹرین گھوم گئی ہے, تو اس صورت میں ہم دوران نماز ہی گھوم جائیں, اپنا رخ تبدیل کر لیں. جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر گئے. تقریباً 16 یا 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا, بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی اس سمت میں نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے آئے اور بیت المقدس کی طرف رخ بھی ہو جائے. لیکن مدینہ منورہ بیت المقدس اور کعبہ کے بیچ میں, تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو دونوں میں سے ایک طرف رخ کر سکتے تھے, دونوں طرف رخ کرنا اس پر قدرت نہیں رہی, یا تو مکہ کی طرف رخ کرتے ہیں یا بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ بن جائے, بیت المقدس نہ رہے. لیکن جب تک کہ اللہ کا حکم نازل نہیں ہوتا تب تک کیسے رخ کر سکتے؟ اس کے 16 یا 17 مہینے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی, حالانکہ خواہش و تمنا تھی کہ کعبہ قبلہ ہو جائے. ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے, مسجد قبلتین مشہور مسجد ہے, اس مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے. ظہر کی نماز کے دوران یہ آیت ہوتی ہے, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك. یہ والی آیت جو ہے ظہر کی نماز کے اندر اتری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ہی کے اندر گھوم گئے, اور بستی قبا نام کی جو بستی تھی, مسجد قبا والوں کو اس کا علم نہیں ہوا فوراً, تو ان تک جو ہے اس بات کی طرح عصر کی نماز پہنچی. ایک شخص ان تک پہنچا اور اس نے عصر کی نماز کے دوران ہی انہیں اس بات کا حکم سنایا کہ قبلہ جو ہے اب بیت المقدس سے کعبہ کی طرف ہو گیا. تو نماز کے دوران گھوم گئے. تو ایسے ہی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں ٹرین کے اندر اور ٹرین گھوم گئی ہو جس کی وجہ سے سمت قبلے کی تبدیل ہو گئی ہو, اور اگر ہمیں پتہ چل گیا ہو یا کسی نے بتا دیا ہو, تو اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنی سمت جو ہے قبلے کی طرف گھوم جائیں, اپنی سمت تبدیل کر لیں. ٹھیک, اور کسی کے ٹرین